ایک عورت کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال۔ علم کے سمندر، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دے کر اس عورت کی رہنمائی فرمائی۔ جانیے ہماری آج کی اس ویڈیو میں۔ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک عورت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی، اے علی رضی اللہ عنہ، آپ شیر خدا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر آئی ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیجئے، کیونکہ مجھے اس سوال کا جواب بڑی شدت سے درکار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، واقعتاً مجھے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ میں علم کا دروازہ ہوں۔ آپ پوچھیں، تم کیا پوچھنا چاہتی ہو، میں تمہیں اس کا جواب دوں تاکہ تمہاری زندگی سہل ہو سکے۔ اب وہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے کہ اے علی رضی اللہ عنہ، میں ایک شخص سے بڑی محبت کرتی ہوں اور وہ شخص مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں اس شخص سے محبت کرتی ہوں صرف اور صرف اپنی روح کی تسکین کے لیے، لیکن وہ شخص مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے، وہ میرے جسم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ مجھے چھو کر اپنی نفسانی خواہشات کا اظہار کرنا چاہتا ہے، انہیں پورا کرنا چاہتا ہے۔ اے علی رضی اللہ عنہ، میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ کیا وہ میرے جسم کو اگر چھو لے، اگر وہ اپنی نفسانی خواہش پوری کر لے، اگر وہ اپنے نفس کی بھوک مٹا لے، تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا ہم دونوں آپس میں مباشرت کر سکتے ہیں بغیر شادی کے؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، محبت وہ ہوتی ہے جس محبت کے اندر انسان دوسرے انسان کی عزت کرے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عزت کرتا ہے۔ اگر وہ شخص تمہاری واقعتاً عزت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، لیکن وہ تمہارے جسم کو چھونا چاہتا ہے اور تم سے اپنی جسمانی اور تمہاری جسمانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خالصتاً مفادات کا رشتہ ہے جس میں محبت کا دور دور تک کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ محبت ہے تو تم غلط ہو، یہ محبت نہیں ہے بلکہ یہ تو سراسر اپنی ہوس کو مٹانے کا ایک طریقہ ہے۔ محترم ناظرین، اصل محبت کا تعلق انسان کی زندگی کے اس لمحے سے ہوتا ہے جس لمحے میں اسے یہ احساس ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے پیار کرتا ہے، اور اس چیز کو سوچتے ہوئے اس کا دل اور دماغ روشن ہو جائے اور وہ مزید کسی چیز کی دنیا سے توقع نہ کرتا ہو۔ وہ یہ جانے کہ میں زندگی میں جو چیز چاہتا تھا وہ مجھے مکمل طور پر دستیاب ہو چکی ہے اور اب میری زندگی انتہائی سہل اور آسان ہو گئی ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو آج کی اس ویڈیو میں زنا کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ اس کے بارے میں اسلامی ارشادات ہیں کیا۔ شادی سے پہلے اگر بیوی نے زنا کیا ہو اور اس کے شوہر کو شادی کے بعد اپنی بیوی کے زنا کے بارے میں معلوم ہو جائے تو اس شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ ناظرین، سوال و جواب کی صورت میں ہم یہ مسئلہ واضح کر دینا چاہتے ہیں۔ اس کا جواب کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے بازاری عورت سے شادی کی ہے۔ شادی سے پہلے وہ مرد اس عورت سے ناجائز تعلقات قائم کرتا رہا ہے اور اب انہوں نے شادی کر لی ہے، تو کیا ان دونوں کا آپس میں نکاح جائز ہوگا؟ اور اگر شادی کے بعد پتہ چلے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک نے ماضی میں زنا کیا تھا تو ان کے نکاح کا کیا حکم ہوگا؟ بہت سی جھوٹی باتوں کی طرح ایک یہ بات بھی ہمارے معاشرے میں کم علمی کی وجہ سے مشہور ہے کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت آپس میں نکاح کر ہی نہیں سکتے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ بلا شبہ زنا ایک غلیظ ترین اور گناہ عظیم ہے، مگر ان کو نکاح سے روکنا درست نہیں، بلکہ علماء تو کہتے ہیں کہ ایسا شخص اپنا جھوٹا خود ہی کھائے۔ مطلب اگر کسی سے یہ جرم ہو جاتا ہے تو ان کو آپس میں ہی نکاح کرنا چاہیے تاکہ ان کے معاملات آپس میں ہی رہیں اور ان کا نکاح بالکل جائز ہے، مگر ایک شرط یہ ہے کہ وہ نکاح سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لے۔ تفصیل کچھ اس طرح سے ہے، زانی عورت یا زانی مرد کا نکاح اس وقت تک صحیح نہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لے، اور اگر عورت یا مرد توبہ نہیں کرتے تو ان کا نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ یہ اشارہ عقد نکاح کی طرف ہے، یعنی یہ جانتے ہوئے
کہ فلاں عورت بدکار اور غیر سے نکاح مومن مردوں کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح اپنی پاک دامن بیٹی کو کسی بدکار شخص کے نکاح میں دینا جو تائب نہ ہو مومنوں کے لیے حرام ہے۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی مردوں اور عورتوں کے نکاح کے لیے دونوں کے پاک دامن ہونے کی اور بدکاری نہ ہونے کی شرط لگائی ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 5، مومن عفیفہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں اور ان لوگوں کی عفیفہ عورتیں بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرطے کہ اس سے تمہاری غرض مہر ادا کر کے نکاح ملانا ہو، محض شہوت رانی اور پوشیدہ آشنائی نہ ہو۔ اور جس نے بھی ایمان کے بجائے کفر اختیار کیا اس کا وہ عمل برباد ہو گیا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس بات کی تائید میں کہ بدکار عورتوں یا بدکار مردوں سے جو تائب نہ ہوں نکاح حرام ہے، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مرثد بن مرثد نامی صحابی وہ ایسے جیدار اور بہادر شخص تھے جو مسلمان قیدیوں کو مکہ سے نکال کر مدینہ لے آیا کرتے تھے، اور مکہ میں عناق نامی ایک زانیہ بدکار عورت تھی۔ وہ عورت اس صحابی کی ان کے اسلام لانے سے پہلے کی دوست تھی۔ انہوں نے مکہ کے قیدیوں میں سے ایک قیدی شخص سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اسے قید سے نکال کر لے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں اسے قید سے نکال کر مدینہ لے جانے کے لیے آ گیا۔ میں ایک چاندنی رات میں مکہ کی دیواروں میں سے ایک دیوار کے سائے میں جا کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ عناق آ گئی۔ دیوار کی اوٹ میں میری سیاہ پرچھائیں اس نے دیکھ لیں۔ جب میرے قریب پہنچی تو مجھے پہچان کر پوچھا، مرثد ہونا؟ میں نے کہا ہاں مرثد ہوں۔ اس نے خوش آمدید کہا اور کہا آؤ رات ہمارے پاس گزارو۔ میں نے کہا عناق، اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ اس نے شور مچا دیا، اے خیمہ والو دوڑو، یہ شخص تمہارے قیدیوں کو اٹھائے لے جا رہا ہے۔ پھر میرے پیچھے 8 آدمی دوڑ پڑے۔ میں خدمہ نامی پہاڑ کی طرف بھاگا اور ایک غار یا کھو کے پاس پہنچ کر اس میں گھس کر چھپ گیا۔ وہ لوگ بھی اوپر چڑھ آئے اور میرے سر کے قریب ہی کھڑے ہو کر انہوں نے پیشاب کیا تو ان کے پیشاب کی بوندیں ہمارے سر پر ٹپکیں، لیکن اللہ نے انہیں اندھا بنا دیا، وہ ہمیں نہ دیکھ سکے۔ وہ لوٹے تو میں بھی لوٹ کر اپنے ساتھی کے پاس جسے اٹھا کر مجھے لے جانا تھا آ گیا۔ وہ بھاری بھرکم آدمی تھے۔ میں نے انہیں اٹھا کر پیٹ پر لاد لیا۔ اس خر کی جھاڑیوں میں پہنچ کر میں نے ان کی بیڑیاں توڑ ڈالیں اور پھر اٹھا کر چل پڑا۔ کبھی کبھی اس نے بھی میری مدد کی، وہ بھی بیڑیاں لے کر چلتا۔ اس طرح میں مدینہ آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں عناق سے شادی کر لوں؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر یہ آیت، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین، زانی زانیہ یا مشرکہ ہی سے نکاح کرے اور زانیہ سے زانی یا مشرک ہی نکاح کرے، مسلمانوں پر یہ نکاح حرام ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ نے اس آیت کے نزول کے بعد مرثد بن ابی مرثد سے فرمایا اس سے نکاح نہ کرو، لیکن اگر زانی مرد یا زانیہ عورت زنا کے بعد سچی توبہ کر لیں اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں تو ان کا آپس میں بھی نکاح جائز ہے اور کسی اور کے ساتھ نکاح بھی جائز ہے۔ جیسا کہ کوئی مشرک مرد یا عورت شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائے تو ان کے ساتھ نکاح جائز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل کیا نیک، یہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔